الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو احباب ہمارے پاس ریگولرلی اتوار والے دن سنڈے والے دن تفسیر قرآن مجید کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں وہ اس بات کو جاننے والے ہیں کہ ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کی عنایت اور اس کی مدد سے گزشتہ کئی سال سے تفسیر قرآن مجید کا باقاعدہ درس جو ہے وہ ہر اتوار کو دے رہے ہیں بحمد اللہ تعالی اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید کوئی 4-5 سال شاید ہو گئے آئی تھنک سو کہ جس وقت تسلسل کے ساتھ ہم نے سورہ الحمد شریف سے اس کی پہلی آیت بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے شروع کیا اور اب تک ہم بحمدللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 تک تفسیر قرآن مجید کا بیان کر چکے ہوئے بحمدللہ تعالی گزشتہ دنوں یہ سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں چند مسائل کا خواتین کے حوالے سے طہارت کے مسائل کا ذکر قرآن مجید میں شروع ہوا تو میں نے ان 2 آیات کو چھوڑ دیا تھا محض اس وجہ سے کہ سنڈے والے دن اتوار والے دن ہماری تفسیر قرآن مجید کی نشست ہوتی ہے وہ عورتوں اور مردوں کی کمبائن ہوتی مشترکہ ہوتی تو میں نے یہ خاص طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 اس کو
چھوڑ دیا اور یہ عرض کیا تو احباب سے کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تفصیلی بیان جو ہے وہ کسی وقت جمعۃ المبارک پر عرض کر دوں گا، کیونکہ جمعۃ المبارک پہ ہمارے پاس صرف جو ہے وہ چونکہ مردوں کا اجتماع ہوتا ہے، سو میں ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو بیان کر پاؤں۔ ویسے آپ کے علم میں ہماری ایک روٹین ہے، معمول ہے بحمد اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس درس نظامی کی جو کلاس چل رہی ہے اس میں جو فقہ کی کتاب ہم نے شروع کر رکھی ہے وہ بڑی معروف فقہ حنفی کی کتاب ہے نور الایدا، اور اسی کتاب نور الایدا اس کے بھی جو خاص اسباق ہیں خواتین کے حوالے سے طہارت کے مسائل کے، وہ آپ کے علم میں ہے کہ عزیزم حافظ سید سلیمان مصطفیٰ بخاری صاحب ان کی والدہ صاحبہ وہ پڑھاتی ہیں خواتین کو، اور اس دن مردوں کو صرف جو ہے وہ میں پڑھا دیتا ہوں، خواتین کو وہی جو ہے وہ لیکچر جو وہ دیتی ہیں وہ پڑھاتی ہیں۔ یہ کام نے اس حیا کے تقاضے جو ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھا جانا چاہیے، تاکہ ایک تو مسائل کا بخوبی بیان ہو سکے، خواتین کی مجلسوں میں بھی ان کی محفلوں میں بھی ان مسائل کا باقاعدگی سے بیان ہو، اور مردوں کے ہاں بھی ان کا باقاعدگی سے بیان ہو، تاکہ دین کا یہ پہلو جو ہے یہ پریکٹیکلی اعتبار سے، عملی اعتبار سے یہ انتہائی ان مسائل کا بیان ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمارا شب و روز وابستہ ہے، اس سے ہمارا دن رات وابستہ ہے۔ سو ان مسائل کا جو ہے وہ بیان جو ہے وہ ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے، مگر ہم نے اس طریقے کا الحمدللہ اختیار کیا ہے کہ مردوں کی محفل میں صرف یہ بیان ہو اور عورتوں کی محفل میں صرف خواتین کے لیے وہ بیان جو وہ موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہم بعض اوقات ریزرویشنز آ جاتی ہیں بعض احباب کے ذہنوں میں، تو یہ جس میں کہا کرتا ہوں یہ جو اہل علم یہ اس حوالے سے یہ آزمائش میں مبتلا ہے، کیا میرے اس حوالے سے یہ آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اس آزمائش میں پاکستانی کلچر میں قدرت نے قراء حضرات کو نہیں ڈالا، آپ کو سمجھ رہے، حفاظ کو نہیں ڈالا، یعنی انہی آیات کی تلاوت کوئی قاری صاحب اگر کرے خوبصورت لہن میں تو لوگ نہ سمجھنے کے باوجود بھی اونچی آواز سے سبحان اللہ بھی کہیں گے اور آتے جاتے ان کی خدمت بھی کریں گے اور سمجھ کچھ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ حافظ صاحب انہی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، جب ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اچھی آواز والے حافظ صاحب ہوں تو بعد میں مقتدی کہتے ہیں بھائی آج قرآن شریف پڑھ جانے پر مزہ ہی آ گیا جی۔ اور جب ان مسائل کے علم کا وقت آتا ہے، جب ان مسائل کے بیان کا وقت آتا ہے کہ جو احکام ان کے اندر موجود ہیں چھپے ہوئے ہیں، تو وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کمبائنڈ سیشن میں کوئی عالم دین بیان کر دیں، ہمارا تو یہ طریقہ نہیں ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، اگر وہ کسی کمبائنڈ سیشن میں بھی بیان کر دیں تو یورپ میں رہنے کے باوجود اور اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے کہ جو اسکولوں کے سلیبس یہاں پر ہوتے ہیں، کالجز کے سلیبس ہوتے ہیں، وہ جب ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جا کے پڑھتی ہیں تو اسکولوں میں تو کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا کہ اس سبجیکٹ کو مرد پڑھائے گا اور اس سبجیکٹ کو عورت پڑھائے گی۔ تو بچے اس چینل سے جب ان باتوں کو سنتے اور سیکھتے ہیں اور دین کی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں تو اس اگنورینس کا اور اس جہالت کا ذمہ دار کون سا بندہ ہے؟ یہ بات ہمیشہ قابل فکر رہنی چاہیے۔ اگر کسی سیشن میں کوئی بندہ بیان کر بھی دے ایسے تو دین کی بات، دین کا حکم سمجھ کے تو اس کو سننا چاہیے۔ اب آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا، کیونکہ اگر دین کا بیان جو ہے اس طرح نہ ہوگا تو پھر بچے سوشل میڈیا سے جو کچھ حاصل کریں گے یا دیگر اداروں سے جا کے جو کچھ حاصل کریں گے تو قرآن کی تعلیم سے لوگ محروم رہ جائیں گے، اور اس کا وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ ہمارا رویہ ہوگا۔ سو رویوں کو ہمیشہ جو ہے ایک اعتدال میں اور بیلنس میں رکھنا چاہیے تاکہ دین کا پراپر بیان ہو سکے اور ہم اس بیان کی روشنی میں اپنے شب و روز کو درست کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 222
تھوڑا وقت ہے جو چند مسائل میں آج عرض کر سکا، بعد میں انشاءاللہ بعد میں بھی ان کا بیان جاری رہے گا ان دونوں آیات کے حوالے سے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذان، وہ ایک گندگی ہے، وہ ایک بیماری ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو، عمل زوجیت کرنے کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ لفظ حیض جو ہے عربی لینگویج میں اور زبان میں سپرو کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا، کسی چیز کا بہنا۔ اسی سے عربی میں حوض کا لفظ بھی ہوتا ہے۔ حوض کو حوض اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پانی بہتا ہوا آتا ہے۔ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے حیض جو ہے یہ وہ خون ہے جو کسی بالغہ عورت کو، کسی بوکسن اور بالغہ عورت کو جو ہے وہ اس حالت میں آتا ہے کہ جو کہ اس کے بلوغت کی نشانی بھی ہے، اور بعد ازاں ہر مہینے اس کو قدرت نے اور فطرت نے اس چیز کا پابند کر دیا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے ہر ماہ یہ خون اس کے یوٹرس سے اور رحم سے یہ خون جاری ہوتا ہے۔ شرعی طور پر مختلف احادیث پاک کے اندر اس کے جو احکام ہیں ان کو سمجھیے۔ شرعی طور پر اس کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ یعنی اگر کسی وقت عورت کے رحم سے خون جاری ہو اور وہ 3 دن سے کم ہو تو پھر بھی وہ حیض نہیں ہے، مینسز نہیں ہے، اور جب روٹین میں 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی وہ حیض یا مینسز نہیں ہے، اس کو فقہی طور پر استحاضہ کا خون کہتے ہیں، جو 3 دن سے کم ہو اور 10 دن سے زیادہ ہو جائے۔ سو شرعی طور پر فقہ حنفی کے اصولوں کی روشنی میں، احادیث طیبات کی روشنی میں، اس کی مدت جو ہے وہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس مدت کے کچھ مخصوص احکام ہیں۔ آج میں سے انشاءاللہ ان احکام میں سے کچھ کا جو ہے وہ ذکر انشاءاللہ کرنا چاہوں گا، اور بعد ازاں اس کی دیگر تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کی جائے گی۔ حالت حیض میں سب سے پہلا مسئلہ، حالت حیض میں طہارت کے حصول کے لیے وضو کرنا منع ہے۔ پورا جا کے آپ ان باتوں کو سنیے، یہ چھوٹے چھوٹے باریک مسائل بڑے ضروری ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالت حیض میں، مینسز کے دنوں میں عورت کے لیے طہارت کے حصول کے لیے، کیونکہ طہارت ان دنوں میں ہو نہیں سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کرنا منع ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جب مسائل کا دین کا بیان ہو رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، پوری توجہ کے ساتھ۔ پھر توجہ دائیں بائیں ہو تو بندہ مسئلہ گڑبڑ کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو کرنا منع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ وضو کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کہ طہارت اس صورت میں ان دنوں میں حاصل ہو نہیں سکتی، وضو کے باوجود نہیں ہو سکتی، وضو کے
باوجود چونکہ نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نیت، اس ارادے کے ساتھ عورت کا وضو کرنا منع ہے کہ میں اس وضو سے طہارت حاصل کروں گی، جس طرح کہ عام جو ہے جب وضو کیا جاتا ہے تو وہ طہارت کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ وضو کرنا منع نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین ہے، وضو کرنے اس حالت میں منع نہیں ہے، ہاں طہارت کی نیت اور ارادہ کے ساتھ وضو کرنے ان دنوں میں عورت کے لیے منع ہے۔ صفائی کے لیے اس کا غسل کرنا جائز ہے، جیسے دوران حج بدن صاف کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، اسی طرح جن وظائف کے پڑھنے کی اس کی عادت ہو، مثلا تکبیر، تحلیل، درود شریف، ان کے لیے وضو کرنا جائز ہے، ان کے لیے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ فقہا نے کہا ہے کہ حائضہ کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اتنی دیر نماز پر، جائے نماز پر یعنی بیٹھ کر وظیفہ پڑھتی رہے جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی تھی، تاکہ اس کی عادت قائم رہے۔ اور یہ عادت اس کا قائم رکھنا یہ بڑا اس کے لیے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو فشو اچھی طرح کر سکیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان دنوں میں جو مخصوص ایام ہے عورت کے، ان دنوں میں اس کے لیے مستحب یہ ہے، کیونکہ اس حالت میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، نماز ادا کی جا سکتی نہیں، مگر دیگر سارے نفلی اذکار جو ہیں وہ اس حالت میں کیے جا سکتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھا جا سکتا ہے، درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، استغفار پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ فقہا نے یہ چیز عورتوں کے لیے مستحب ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ان دنوں میں جب پنجگانہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اسی طرح وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائے، اور جتنی دیر نماز کی ادائیگی میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھ کے اپنے وظائف کو مکمل کر لے، تاکہ اس کی مصلی بچھانے کی، جائے نماز پر بیٹھنے کی اور وضو کرنے کی عادت جو ہے ان 10 دنوں میں بھی وہ عادت برقرار رہے، ان 10 دنوں میں بھی وہ عادت برقرار رہے۔ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں یہ فرض نماز کی تو ادائیگی منع کر دی گئی ہے، شریعت نے اسے منع فرما دیا ہے، مگر آپ نے اذکار، درود پاک، استغفار، کلمہ شریف، یہ ساری چیزیں فرض نمازوں کے وقت میں اپنی پوری کر لے اور وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جایا کر۔ دوسرا مسئلہ جو فقہا نے ارشاد فرمایا کہ حالت حیض میں مینسس ڈیز کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، خواہ کسی قسم کی نماز ہو یا سجدہ شکر ہی کیوں نہ ہو، کسی قسم کی نماز، حتیٰ کہ سجدہ شکر جو ہے وہ بھی ان دنوں میں عورتوں کے لیے ادا کرنا منع ہے۔ اور اس حالت میں جو نمازیں گزر گئیں ان کی قضا بھی نہیں ہے، ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ مینسس ڈیز کے اندر عورت کی جو نمازیں رہ جائیں گی بعد میں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، مسئلہ، حائضہ کا اعتکاف کرنا منع ہے، حائضہ کے لیے اعتکاف کرنا منع ہے۔ اگر دوران اعتکاف یعنی وہ رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھ گئی اور اس دوران اس کو حیض آ گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ اس حالت میں اعتکاف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب شروع کیا اعتکاف تب وہ حالت طہر میں تھی، پاکیزہ تھی، مگر حالت اعتکاف کے دوران وہ اس کیفیت کے اندر آ گئی تو اس وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، حالت حیض میں طواف صدر کرنا یعنی طواف وداع کرنا یہ بھی منع ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ حج پر چلی جائے اور طواف وداع کے دن آ جائیں تو ان دنوں میں اس کے لیے طواف وداع کرنا بھی منع ہے۔ نمبر 5، عورت کو ان دنوں میں مینسس ڈیز میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے۔
مینسس کے دن میں اسے طلاق دینا حرام ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں طلاق کے مسائل آئے جو ہم سندہ کی درس قرآن مجید کی نشست میں ہم عرض کر چکے ہوئے ہیں، جہاں پہ طلاق کا سارا سنت طریقہ جو ہے وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ طلاق دینے کے لیے جو اس کا سنت طریقہ دین نے متعین فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی پاکیزگی کے دنوں کا انتظار کیا جائے، پاکیزگی کے دنوں کا انتظار کیا جائے، اور حالت طہر میں جو ہے وہ پہلی طلاق جو ہے وہ دی جائے۔ اگر کسی نے ان دنوں میں بھی طلاق دی تو مرد کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، چاہیے کہ طلاق ویلڈ ہو جائے گی، طلاق ویلڈ ہو جائے گی، مگر مرد کے لیے ایسا کرنا ان دنوں میں حرام ہے اور منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرے۔ چھٹا یہ ہے کہ یہ ایک نشانی ہے جو کہ کسی عورت اور لڑکی کے بالغ ہونے کی ہوتی ہے۔ ساتواں یہ کہ عدت پوری ہونے کا تعلق بھی حیض سے ہے۔ آزاد عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اس سے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہم نے تب جو ہے وہ عرض کیا تھا۔ آگے اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے عورت کے لیے کہ جب حالت حیض ہو تو حیض منقطع ہونے کے بعد، جب مینسز کے اور حیض کے دن ختم ہو جائیں، حیض منقطع ہونے کے بعد غسل کرنا اس پر واجب ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ دسواں مسئلہ میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ یا قتل کے کفارے میں مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں۔ اگر ان روزوں کے درمیان حائضہ کو حیض آ گیا تو اس کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی بندے کو، کسی عورت کو رمضان المبارک کی قضا کے روزے رکھنے پڑ گئے، قضا یعنی کفارے کے، رمضان المبارک کے کفارے کے اگر روزے رکھنے پڑ گئے تو رمضان المبارک کے کفارہ جو ہے وہ کتنی دیر کے روزے ہیں؟ بولیے کتنے دن کے؟ 2 ماہ کے۔ کتنے دنوں کے؟ 2 ماہ مسلسل جو ہے وہ روزہ رکھنا لازمی ہے۔ 2 ماہ مسلسل روزہ رکھنا لازمی ہے۔ مثلا اگر کسی مرد کو رمضان المبارک کے کفارے کے روزے رکھنے پڑ گئے اور اس نے 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، ان 2 ماہ مسلسل جو اس نے روزے رکھنے ہیں، اس میں اگر اس نے 1 ماہ اور یوں کہہ لیجیے 28 دن یا 27 دن اس نے مسلسل روزہ رکھا، مگر 1 دن درمیان میں گیپ کر گیا، تو اب اس کو وہ 2 ماہ کے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے کے کفارے کے جو روزے رکھنے ہوتے ہیں 2 ماہ کے، مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزے رکھنے ہیں مسلسل۔ روزے کیسے رکھنے ہیں؟ مسلسل رکھنے ہیں، فورات رکھنے ہیں، درمیان میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے 1 ماہ اور 27 دن کے روزے مسلسل رکھے، درمیان میں 1 دن اس نے چھٹی کر لی، تو حکم شرع یہ ہے کہ اب وہ پھر 2 ماہ کے روزے فورات رکھے گا، مسلسل رکھے گا، تب اس 1 روزے کا کفارہ ہوگا جس نے جان بوجھ کے توڑ دیا۔ عورت کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے، عورت کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت کو جو ہے وہ رمضان المبارک کے کفارے کا روزہ رکھنا پڑ جائے، یا اس طرح قتل کے کفارے کے روزے ہوتے ہیں، تو عورت نے روزے رکھنے شروع کیے، درمیان میں پھر اس کے مینسز ڈیز آ گئے۔ اب ان دنوں میں چونکہ روزہ رکھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، تو جب اس کے وہ مخصوص ایام ختم ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان روزوں کو آگے فرصتیں کرے گی، نئے سرے سے اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ عورتوں کو دین میں بڑی آسانیاں دی گئی، بڑی آسانیاں دی گئی۔ اگلا مسئلہ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ حائضہ عورت پر روزہ رکھنا منع ہے۔ مینسز کی حالت میں نماز پڑھنی بھی منع ہے اور روزہ رکھنا بھی منع ہے، مگر جب یہ ایام ختم ہو جائیں گے اور وہ حالت پاکیزگی میں آ جائے گی تو نمازوں کی قضا نہیں ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ ہاں جو رمضان المبارک کے روزے رہ جائیں گے ان کی قضا دینا ہوگی،
جو رمضان المبارک کے روزے رہ جائیں گے ان کی قضا دینا ہوگی۔ اسی طرح عورت نے نفلی روزہ رکھا اور نفلی روزہ صبح شروع کر لیا، درمیان دن میں اس کی کیفیت بدل گئی اور اس کے مینسز کا آغاز ہو گیا، تو وہ نفلی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یعنی فاسد ہو جائے گا۔ تو پھر جب اس کے ایام طہارت آئیں گے، پاکیزگی کے دن، تو اس نفلی روزہ کی بھی قضا کرنی ہوگی، اس نفلی روزہ کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر رمضان المبارک میں جب یہ کیفیت ہوئی تو جتنے دنوں کے روزے اس کے رہ گئے، شوال میں یا اگلا رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے، ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ حائضہ کے لیے، حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے، مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے منع ہے۔ حائضہ عورت کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنا منع ہے، طواف کرنا بھی منع ہے۔ حائضہ عورت کی ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کے شوہر کا قریب ہونا منع ہے، یعنی حالت حیض کے جو دن ہیں ان کے جو احکام مرد کے لیے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس روزے کے علاوہ بقیہ جسم سے وہ لذت حاصل کر سکتا ہے۔ بہتر اور احتیاط کے قریب یہ ہے کہ ان دنوں میں اس حصے میں وہ اپنی لذت کو حاصل نہ کرے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے کسی حرام کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے ارادے سے اس کا قرآن پڑھنا منع ہے۔ ایام مخصوصہ میں تلاوت قرآن مجید کے ارادے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع، البتہ دعا کے ارادے سے قرآن مجید کی کسی آیت کا پڑھ لینا اس کے لیے منع نہیں ہے۔ دعا کے ارادے سے قرآن مجید کی کسی آیت کا پڑھ لینا منع نہیں ہے۔ جیسے جب بندہ کھانا شروع کرتا ہے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، مگر اس حالت میں عورت کے لیے اس کا پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پڑھ تو رہی ہے مگر تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھ رہی ہے، کھانا شروع کرنے کی دعا کی نیت سے پڑھ رہی ہے، اس لیے یہ جائز ہے، مگر تلاوت قرآن کی نیت سے اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کا بندہ کسی کی فوت ہونے کی، وفات کی، وصال کی، انتقال کی خبر سن لیتا تو بلا ساختہ بندی کی زبان سے یہ جاری ہو جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایام حیض میں عورت کے لیے اس کا پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ اس نے تلاوت کی نیت سے اس کو نہیں پڑھا بلکہ دعا کی نیت سے پڑھا۔ جیسے ذکر اذکار کرتے ہوئے اس نے بطور دعا یہ الفاظ پڑھ لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ ہیں تو قرآن مجید کے الفاظ، مگر جب دعا مانگی جاتی ہے تو یہ دعا کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں، تلاوت قرآن کی نیت سے نہیں پڑھے جاتے۔ تلاوت قرآن مجید کی نیت سے اس کا تلاوت قرآن کرنا منع ہے۔ ہاں، دعا کی نیت کے ساتھ قرآنی آیات کو پڑھا جا سکتا ہے، دعا کی نیت کے ساتھ قرآنی آیات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے دیگر مسائل بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی تفسیر کے دیگر پہلو بھی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آئندہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔